قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائیں طرف سے شروع کرنا۔ اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، جس پر ثواب کی امید ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، وضو میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لباس پہنو اور وضو کرو تو داہنی طرف سے شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں طرف سے شروع کرے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ اگر کوئی چیز تقسیم کرنی بھی ہو تو بھی دائیں طرف سے تقسیم کرنی شروع کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے نکالنا چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کے برعکس دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے اور بایاں پاؤں پہلے نکالنا چاہیے۔ سنت کی اتباع کی نیت سے انشاءاللہ یہ تمام کام باعث اجر و ثواب ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی آسان اعمال ہیں، ذرا سی توجہ اور عادت ڈالنے سے ان کے ذریعے اتباع سنت کا نور حاصل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بھی شروع سے ان باتوں کا عادی بنانا چاہیے۔ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر کھا لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے، جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگ گئی ہو اسے دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری شیطانی عمل ہے اور اٹھا کر کھا لینے میں رزق کی قدردانی ہے۔ چنانچہ ان اعمال پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، لہذا ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں نام نہاد شرم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر لقمہ اس طرح گر جائے کہ اسے صاف کرنا ممکن نہ ہو تو دوسری بات ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون
کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔